ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین چند ایشوز ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا. نون لیگ کے حوالے سے یہ بات تو کہی جا رہی تھی کہ نون لیگ کے کئی ایکٹیویٹیز ایسی تھی جس کے اوپر کوئسچن مارک تھا. اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ کے اندر کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں پارٹی کے عہدیداروں کے درمیان. اب یہ اختلافات جو ہیں وہ کل پارلیمانی جو پارٹی کے اجلاس ہوا اس میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بڑے شدید اختلافات سامنے کھل کر آئے ہیں اور بڑا کھل کے وہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ چلنا چاہیے, ہم نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ نہیں چل رہے ہیں. اگر یہ الفاظ ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کون نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ نہیں چل رہا تھا جس کے بنیاد پر یہ آواز بھی آئی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے, اب آ رہا ہے, اٹھ رہا ہے کہ حکومت نواز شریف کی علاج پر سیاست کر رہی ہے یا واقعی حکومت نواز شریف کے کیس میں جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس دی, اسٹیٹمنٹ دیا, الزامات لگائے وہ سیریس ہیں اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. اور تیسرا جو آج ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے اور وہ اعتزاز احسن کا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں میں اختلافات تو آ رہے ہیں اور خاص طور پہ دو بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے جو بیانات ہیں, جو عمل ہے, جو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں اختلافات ہے, طریقہ کار میں بھی اختلافات نظر آ رہا ہے. آج اعتزاز احسن نے ایک بڑا جملہ کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت, کیونکہ یہ سوال تو بڑا زوردار کیا جاتا ہے کہ آیا عمران خان کی حکومت اگر کمزور ہے, نااہل ہے, چل نہیں رہی ہے, اس کی کوئی پوزیشنز نہیں ہے اور اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے, ان ہاؤس تبدیلی بھی لا سکتی ہے اور جمہوری طریقے سے وہ کوئی اور طریقے سے بھی اس حکومت کو تبدیل کر سکتی ہے, کیونکہ دونوں پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ حکومت اگر زیادہ دن رہی تو ملک کو ناتلافی نقصان ہوگا. تو کیا وجوہات ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے میں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ میں بڑے تضاد نظر آ رہا ہے, وہ میں آگے چل کے سوال میں رکھوں گا. اور اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ جی اس حکومت کو یا عمران خان کی حکومت کو سب سے زیادہ جو تحفظ دے رہے ہیں یا جو ضامن ہیں اس حکومت کے وہ نواز شریف ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ایک ایلیگیشنز ہے. اب ہم نے پوچھنا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ کیا واقعی نواز شریف اور پی ایم ایل این اس حکومت کے ضامن ہیں, کوئی سمجھوتا ہوا ہے, کوئی این آر ہوا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. میرے جو مہمان ہیں آج کے آئیے ان سے تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ملک احمد خان صاحب, سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ پلوشہ خان ہیں, مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات سابق ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. عثمان ڈار صاحب ہم معاون خصوصی برائے وزیر اعظم یوتھ پروگرام پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہوں گے یا آ گئے ہوں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ تینوں مہمان ہوں گے. سب سے پہلے آ جاتا ہوں ملک احمد خان صاحب کی طرف. ملک احمد خان صاحب, پہلا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں آ رہی تھیں, میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا, کہیں کہیں رپورٹنگ بھی ہو رہی تھی کہ پی ایم ایل این میں اختلافات ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہو, نواز شریف ہوں, مریم نواز ہوں یا اور جو دوسرے سیاسی قد کاٹ کے آپ کے لیڈر ہیں, ان کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی آئیں, کچھ اسٹیٹمنٹ بھی آیا, ایک خاص مسئلے پر کافی سخت مخالف اسٹیٹمنٹ بھی آیا. تو وہ تو محسوس ہو رہا تھا, بات آ بھی رہی تھی, لیکن کل پارلیمانی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو واضح طور پر یہ اختلافات آ گئے. تو یہ کس قسم کے اختلافات ہیں سر؟ ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا, اور دوسرا یہ کہ کہا گیا کہ نواز شریف کے بیانیے پہ چلنا چاہیے ہمیں. تو کیا نواز شریف کا بیانیہ ہے جس پہ نہیں چلا جا رہا ہے, اور نواز شریف کا بیانیہ وہ ہے کیا؟ تو اس پہ ذرا سا ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں. پہلے سر کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ
دیکھیے، پہلے تو میں اس بات کو مکمل طور پہ کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلافات ہیں، یہ صورتحال بالکل نہیں ہے. پوری پارٹی متحد ہے. میاں نواز شریف کی وہ قائد ہیں پارٹی کے، اور لامحالہ پارٹی میں جو بھی فیصلہ ہے انہی کا فیصلہ ہے. اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ پارٹی کے اندر لوگ اپنی بات جو کرتے ہیں وہ کوئی ایسی اختلاف ہیں جو کہ پارٹی کے اندر واضح طور پہ کسی فرکشن کی نشانی دے رہے ہیں، تو یہ قطعی طور پر ایسا نہیں. ایک آرگومنٹ ہے کہ ایک لیٹ سے کہ اگر یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ اس پر چلا جائے، تو یہ تو طے بات ہے کہ پارٹی کے فیصلے جو بھی ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. تو اس میں پوزیشن دو بڑی کلیئر پوزیشنز ہیں. اس میں آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کبھی کسی وقت بھی جس کو اسپن اوے کیا ہو. بڑی کلیئر اور اسٹریٹ بات ہمیشہ ہم نے کی ہے. دیکھیں، ایک تو موقف یہ ہے کہ ہم ایک بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں، اور اس میں ہم پرواہ نہ کریں کہ اس وقت چاہے میاں صاحب کی صحت کا بھی معاملہ ہے یا جو بھی ہے، ہم اس سب چیزوں کو پس پشت ڈالیں، اور حکومت کی جو نان ڈیلیورنس ہے، حکومت کی بیڈ گورننس ہے، ان سب چیزوں کے خلاف پوری پارٹی اس طریقے سے کھڑی ہو کہ وہ اس کو لیڈ شہباز صاحب کریں آ کے، اور ایک بھرپور انداز سے ایک اپوزیشن کی جائے. ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت پرائمری ہے، اور سب سے پہلے اس پہ شہباز صاحب کو بھی ان کے ساتھ وقت دینا چاہیے، اور وہ جب تک ان کا علاج حتمی طور پہ نہ ہو جائے اور وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جائیں، اور شہباز صاحب کو ان کی لک آفٹر کرنی چاہیے، وہیں پر رہیں. تو اس صورتحال میں شاید کچھ ایسی بات کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہوئی کہ شہباز صاحب کو واپس آنا چاہیے، فوری آ کے پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا بیڈ پرفارم کر رہی ہے، اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے شہباز صاحب کو اپنی اس ذمہ داری کو ایک ایسے انداز میں نبھانا چاہیے آ کے. تو اس کے جو کاؤنٹر آرگومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ میاں صاحب کی صحت خراب ہے اور شہباز صاحب ان کی وہاں پر ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کے علاج کے سلسلے میں مصروف ہیں وہاں پر. تو اس بحث میں تھوڑی بات جو تھی وہ جو کل رپورٹ ہوئی، تو پرابلی شاید اس میں یہ تاثر ابھرا کہ غالباً اس میں کوئی خدا نخواستہ پارٹی کے اندر ایسی فرکشن ہے. قطعی طور پہ نہیں ہے. پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز صاحب اس کے صدر ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ آج سے پہلے بھی 20 بار جب بھی کوئی بات ہوئی تو اس میں شہباز صاحب نے ہمیشہ وہ اقدام اٹھایا جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے اندر ہوا. سو بیانیہ بھی میاں نواز شریف صاحب کا ہے، پارٹی بھی ان کی ہے، اور وہی پارٹی کا فیصلہ کریں گے. سر ٹھیک ہے سر، یہاں ایک بات جو جیسے آپ نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا، میرے سوال کا حصہ بھی آگے چل کے ہے کہ شہباز شریف کے لیے تو اب پی ایم ایل این کے خود ممبرز یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے، اور جتنا ہمیں رپورٹنگ ہوئی ہے، جتنا ہمیں پتہ چلا ہے. اور اس پہ بھی ذرا سا ہے کہ واقعی شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، یا جو دوسرا آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، بیانیہ ہے کہ اس وقت تک رہیں گے جب تک نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ علاج مکمل نہیں ہوتا. ایک اس پہ ذرا کمنٹس کیجیے گا. اور دوسرا سر، ایک بہت آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی کلیریفیکیشن آپ کے ذریعے میں لینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے، کہ مریم نواز صاحبہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کی بڑا اہم عہدہ ہے، بیٹی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور ان کو مکمل آزادی ہے اس وقت سیاست کرنے کی، خاموش ہیں. ان کی خاموشی پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں سر، اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے تو یہ ہم نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نیب کورٹ میں ان کے خلاف ایک ٹرائل چل رہا تھا، تو نیب کورٹ سے ہم نے درخواست کی کہ آپ ان کی حاضری کی استثنا دے دیں. تو نیب کورٹ نے کہا کہ میں تو ایسے استثنا نہیں دیا جا سکتا، لا کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. تو ہم نے ان کو پھر وہ ڈیٹیلز پرووائڈ کی کہ شہباز صاحب ایک کینسر سروائیور ہیں، ان کے سالانہ چیک اپس ہوتے ہیں. اس سال وہ اپنی ٹرائل کی مصروفیت کی وجہ سے اور ان کے اوپر لگائی گئی سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پائے اور نہیں جا سکے اپنے روٹین کے میڈیکل چیک اپس کے لیے. تو ان کی بھی ڈیٹس جو تھیں وہ
بائی اینڈ آف فیبرری اور مڈ آف مارچ کے سم ویئر ان کی بھی میڈیکل چیک اپ کی وہ لائن اپ ہوا تھا جو ان کے سالانہ ہوتے ہیں. تو وہ ان کے چیک اپس کے بعد ہم نے کورٹ سے کہا کہ وہ آ کے اپنی کورٹ کے اندر حاضری بھی پوری کریں گے اور اپنی ذمہ داریاں جو ان کی ہیں بحیثیت اپوزیشن لیڈر وہ بھی آ کر ادا کریں گے. تو یہ تو ہم نے کافی دفعہ اس کی وضاحت کی کہ شہباز صاحب کی وہاں پر جو موجودگی ہے انگلینڈ کے اندر وہ ایک تو ان کی میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے تھی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, اور سیکنڈ ان کے اپنے بھی کوئی جو ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشنز کی بات تھی اس کا بھی معاملہ تھا جو ان کے روٹین کے چیک اپ سے. بہرکیف شہباز صاحب انشاءاللہ جلد پاکستان میں ہوں گے اور وہ آ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز نے اس بات کا اظہار کیا, چاہے وہ بلاول صاحب نے کیا, ان کا کہنے کا طریقہ اور چودھری اعتزاز احسن کا طریقہ بڑا فرق تھا. اعتزاز صاحب کا تعصب تو نظر آتا ہے, اور اعتزاز صاحب نے جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا ٹائم تھا تب بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی بیانیہ جیسا انہوں نے آج دیا ہے, جس کا ذکر آپ نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بھی کیا, ایگزیکٹلی انہی لائنز پر ان کا بیانیہ تھا کہ بیماری کے بہانے سے باہر چلے گئے اور واپس نہیں آئیں گے. تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, پھر وہ بعد میں میاں صاحب پاکستان بھی آئے اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی وفات کے بعد پھر اعتزاز صاحب کو ایک پبلک اپالوجی بھی ٹینڈر کرنی پڑی. تو اعتزاز صاحب کا پی ایم ایل این کے ساتھ بالخصوص شریف فیملی کے ساتھ ایک تعصب ہے, اور اس کی وجہ بھی بڑی نیچرل ہے. 30-35 سال کی مخاصمت ہے. ہمیشہ اعتزاز صاحب نے جب بھی لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہے تو مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ کوئی بھی کھڑا ہوا ہے, اعتزاز صاحب کی ضمانت ضبط ہوئی ہے. تو اعتزاز صاحب کا تعصب جو ہے وہ پرسنل ریزن کی بنیاد پر ہے, اور جس طرح کی انہوں نے آج باتیں کی ہیں وہ بڑی آبجیکشنیبل ہیں. اور اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ ایکچولی ایک ایسا سلینڈر ہے جو اعتزاز صاحب ایک خاص بیانیہ ترتیب دینے کی خاطر کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ان جیسے شخص کو ایسی باتیں زیب بھی دیتی ہیں اور موضوع بھی ہیں. اور اگر کل کو شہباز صاحب واپس آتے ہیں تو کیا اعتزاز صاحب دوبارہ پبلک اپالوجی کریں گے؟ ول ہی کم اگین اینڈ سے؟ تو کتنی بار یہ پبلک اپالوجیز کریں گے جو آج کی انہوں نے گفتگو کی ہے؟ تو اس پر میرا خیال ہے کہ ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے کہ جو بات کل کو نہیں کر سکتے آپ اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا آتا ہوں, عثمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, عثمان ڈار صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. عثمان ڈار صاحب, میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے یہ حکومت کتنا سنجیدہ ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے مختلف سیاسی جماعتیں اور لوگ اور دانشور تجزیہ نگار یہ سوالات اٹھا رہے ہیں, جس میں جیسے میں نے چند چیزوں کی کلیریفیکیشن کے لیے ملک صاحب سے کہا بھی اور انہوں نے کیا بھی. تو حکومت کی طرف سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کر رہی ہے یا وہ واقعی سنجیدہ ہے کہ انہیں واپس آنا چاہیے, اور اگر واپس آنا چاہیے تو اس سلسلے میں حکومت شور مچا رہی ہے, الزامات لگا رہی ہے, اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, وہ ساری چیزیں تو وہ کر رہی ہیں, لیکن جو ٹھوس عملی اقدامات ہیں نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے وہ کوئی بھی ایک کام ہمیں نظر نہیں آیا. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ٹھوس عملی اقدام اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت نے برطانیہ کی حکومت کو باقاعدہ خط لکھا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کیا ایسے ٹریٹی موجود ہے کہ نہیں, تو خیر وہ تو بات میڈیا پہ بھی آ چکی ہے. میں اصل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ٹھیک ہے میاں صاحب کو جانے دیا, بورڈ بنایا گیا, رپورٹ سامنے تھی, پلیٹلیٹس کم تھے, میاں صاحب بیمار تھے, ہم نے کسی سطح پہ نہیں کہا کہ میاں صاحب بیمار نہیں تھے اور انہیں باہر نہیں جانا چاہیے. دوسری طرف اعلیٰ عدلیہ نے, عدالتوں نے انہیں ضمانت دی, اس کی بیس پہ بھی وہ باہر جا سکتے تھے. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس بات کو تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں اور کوئی بھی مریض 4 ماہ کے بعد بہتر بھی ہو سکتا ہے. اگر میاں صاحب سے ہم نے رپورٹس مانگی ہیں, چلیں وہ الگ ڈبیٹ ہے, وہ ہاسپٹل کیوں نہیں گئے, گھر میں علاج کروایا, لیکن جب یہ ہمیں رپورٹس نہیں دیتے,
جو 4 رپورٹس مانگی جا رہی ہیں، ڈاکٹر کی ہمیں کنکلوژن کہہ سکتے ہیں جو لیٹرز ہیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن جو سکینز ہیں جس میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آج پلیٹلیٹس کہاں کھڑے ہیں، جو دیگر ان کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ باہر گئے، وہ آج اس کی کیا حالات ہیں، تو اس میں جب یہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ دوسری طرف جب یہ ہمارے پاس ایکسٹینشن کے لیے آتے ہیں کہ میاں صاحب کی ضمانت جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، بڑھایا جائے، اور وہ رپورٹس بھی دینے سے قاصر ہیں، تو یہ پھر خود ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں اور ایسے شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں عوام کے دلوں میں بھی۔ آخرکار ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی عوام کی عدالت کا سامنا ہے۔ پاکستان کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی ووٹ دیا تھا۔ آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں کرپشن نہیں ہوتی رہی؟ کیا پاکستان میں لوٹ مار کا بازار گرم نہیں رہا؟ کیا جب ان کے اثاثے سامنے آتے ہیں اور ان سے منی ٹریل پوچھی جاتی ہے اور یہ منی ٹریل دینے میں قاصر رہتے ہیں، آج تک وہ منی ٹریل نہیں سامنے آئی عوام کے، نہ عدالتوں کے، نہ میڈیا کے، نہ حکومت کے، تو پھر ایسی صورت میں پھر یہی بات کی جائے گی۔ آج اگر پیپلز پارٹی والے یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی NRO تھا یا ڈیل تھی جس کی وجہ سے آج سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، تو وہ یہی وجوہات ہیں۔ اگر میاں نواز شریف صاحب سنجیدگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ باہر علاج بھی کرواتے، جو رپورٹس درکار تھیں حکومت وقت کو وہ رپورٹس بھی ہمیں ملتی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص ہو، وہ میاں صاحب ہوں یا کوئی شخص بھی بیمار ہو، ان کی صحت پہ ان کی بیماری پہ سیاست کی جائے گی یا کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے بھی کبھی بیماری پہ سیاست نہیں کی، ہمیشہ ایسے کنٹروورشل بیانات آتے رہے ہیں جس کا رسپونڈ کرنے کے لیے حکومتی ترجمان مجبور ہوئے کہ وہ کسی کے اوپر بھی اپنا بیان جاری کر سکے۔ تو یہ بھی آج ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی مکمکا تھا۔ پہلے دن ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا تھا کوئی NRO نہیں ہوگا۔ میاں صاحب اگر آج ملک سے باہر ہیں، جو ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشنز تھیں، جو رپورٹس انہوں نے دیکھی، اس کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہ اچھا عثمان ڈار صاحب جو بات کر رہے تھے، جی سر جی میں 3 پوائنٹس رکھ دیتا ہوں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اچھا ہے آپ کے سٹیٹمنٹ سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہم نے جب سنجیدہ کوشش کی بات کی تو سنجیدہ کوشش میں جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹر لکھ دیا ہے ان کی واپسی کے لیے، تو سر کل کے ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ کے شہزاد اکبر صاحب کا کہ ہم نے ان کو حوالگی کے لیے کوئی لیٹر نہیں لکھا ہے۔ ایک تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے شہزاد اکبر کا جو میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حوالگی کے لیے کوئی لیٹر نہیں لکھا ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا، اگر یہ نہیں لکھا ہے حوالگی کے لیے تو آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ضمانت تو عدالت نے دی تھی اور اجازت بھی عدالت نے دی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں مرکزی حکومت کہ صوبائی حکومت یا بورڈ نے غلط میڈیکل رپورٹس کی تھی اور وہ صحیح نہیں تھی، جس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے وزیر اعظم کا اور وزراء کا بھی، تو آپ کو اپروچ کرنی چاہیے، عدالت کے پاس جانا چاہیے، آپ کو عدالت کو رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ اجازت واپس لیں یا ضمانت کینسل کریں، وہ بھی آپ ابھی تک نہیں گئے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ واقعی اگر پنجاب کی حکومت میں کچھ لوگوں نے یا بورڈ نے غلط بیانی کی ہے، رپورٹ صحیح نہیں دی ہے، جس کی بنیاد پر وزیر اعظم اور وزراء برہم ہیں، تو پنجاب حکومت اور بورڈ کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں دیکھی ہم نے۔ تو اس پہ تھوڑا سا مختصر 3 پوائنٹس پہ ذرا بتائیں گے آپ سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے پہلے تیسرے سوال سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کسی سطح پہ میں نہیں کہہ رہا یا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب بیمار نہیں تھے، یا جو رپورٹس بورڈ نے دیکھی، جس کی ریکمنڈیشن میں بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ انہیں باہر جانا چاہیے، اور یہی رپورٹس عدالت کے سامنے رکھی گئی، اور انہی رپورٹس کی روشنی میں عدالت نے بھی انہیں بیل دی اور آج یہ ملک سے باہر ہیں۔ تو یہ ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں جن کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے کہ شاید اس وقت رپورٹس ٹھیک نہیں تھیں یا وزیر اعظم سے غلط بیانی پہ کام لیا گیا۔ آج
ان تیسرے سوال پہ ہی میں ابھی کھڑا ہوں. آج صرف سوال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب رپورٹس جو ان سے مانگی جا رہی ہیں, جو سکینز مانگے جا رہے ہیں, تقریباً 4 وہ سکینز ہیں جو پنجاب حکومت ان سے مانگ رہی ہے بیل کی ایکسٹینشن کے لیے. اب آپ نے مجھ سے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ آپ کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے میاں صاحب کے لیے, دیکھیں عدالت نے تو آلریڈی اختیار دے دیا تھا پنجاب حکومت کو فردر بیل ایکسٹینشن کے لیے, اور آج اگر میاں صاحب کو پنجاب حکومت سے فردر بیل نہیں مل رہی, ایکسٹینشن نہیں مل رہی, وہ رپورٹس کا تقاضا کر رہے ہیں, ایسی صورتحال میں ملک صاحب تو وکیل ہے, میں لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, تو ملک صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں یہ عدالت جائیں گے ایکسٹینشن کے لیے, پھر دوبارہ پھر جب وہاں ان سے وہ سکینز مانگے جائیں گے, پنجاب حکومت بھی پھر عدالت کے سامنے آئے گی جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آنا ہے. ہم تو نہیں ان کو ایکسٹینشن دے رہے, کیونکہ ڈاکٹرز یا بورڈ جنہوں نے انہیں پہلے ریکمینڈ کیا باہر جانے کے لیے, آج جو یہ باہر سے ہمیں ڈاکٹرز کے لیٹرز بھیج رہے ہیں وہ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, مطمئن نہیں ہیں. جو پراپر سکینز چاہیے جب یہ دے دیں گے ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی, ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دوبارہ عدالت جانا ہوگا یا عدالت کا سامنا کرنا ہوگا. اور جو آپ کا پہلا سوال تھا, جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وزارت خارجہ نے پنجاب حکومت کی ریکویسٹ پر لیٹر لکھا تھا برطانیہ کی حکومت کو. اب اس کا کانٹیکس کیا تھا, اس میں حوالگی تھی یا ان میں صحت کے حوالے سے تھا, نہیں حوالگی وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. دیکھیں جہاں تک حوالگی ہے, دیکھیں حوالگی کا جہاں تک ہے, اس میں بھی ملک صاحب رہنمائی فرما سکتے ہیں چونکہ وہ قانون دان ہیں, لائر ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا پریزنر ایکسچینج کا کوئی ایسا ٹریٹی نہیں ہے, کوئی ایسا ایم او یو نہیں ہے, کوئی ایسا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس لیے اس طرح کی بھی کوشش میں سمجھتا ہوں بیکار جائے گی. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واقع ہی حقیقی لیڈر ہیں, اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کو اپنے ووٹرز کو شرمندگی سے بچانے کے لیے, اپنے پارلیمنٹیرینز کو شرمندگی سے بچانے کے لیے, جیسے نشاد ڈاہا صاحب جو انہی کے ایم پی ہیں, انہوں نے آواز بلند کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے, شہباز شریف صاحب کو اب تو یہ آوازیں ڈاکٹر صاحب ان کی اپنی صفوں میں سے آ رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز پی ایم ایل این کے آج کہہ رہے ہیں, ایم پی اے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا. ٹھیک ہے سر, مجھے پلوش شاہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, پلوش شاہ کی طرف جانا ہے. اور خط کے حوالے سے میں بتا دوں کہ خط لکھا تو ضرور گیا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس کے کانٹینٹ پہ ہے, حوالگی کا نہیں کہا ہے, جس کی میں نے آپ کی بتا دیا. ہاں ضمانت جو نہیں دی جا رہی ہے اس کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے. میں آتا ہوں پلوش شاہ کی طرف. پلوش شاہ, پیپل اس وقت جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ موجودہ حکومت پہ کرٹیسائز تو کر رہی ہیں کہ یہ نااہل بھی ہیں, یہ کام نہیں کر رہی ہیں, ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں, اگر یہ زیادہ دن رہ گئے تو یہ نقصان پہنچائیں گے, بہت کچھ ہے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں اب تھوڑا سا اختلاف بھی نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر جہاں وہ حکومت پہ سخت تنقید کر رہے ہیں, وہ پی ایم ایل این پہ بھی اعتراض اپنا رپورٹ کر رہے ہیں, اپنا اعتراض سامنے لا رہے ہیں. آج اعتزاز احسن صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو بہت سخت اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس سے اگر اس اسٹیٹمنٹ پہ ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت میں اور پی ایم ایل این میں مکا ہوا ہے, اور اس بنیاد پر یہ سارا گیم چل رہا ہے, اور عوام کو دکھانے کے لیے یہ لڑ رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میری تھوڑی سی بات بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات پہ ہوئی ہے چیئرمین صاحب سے. آج نون لیگ کا ایک وفد جو ہے وہ ملا ہے ہمارے چیئرمین صاحب کو, لہٰذا جہاں تک اپوزیشن میں کوئی رفٹ یا کوئی دراڑ ہے اس کو میں سختی سے ڈسپیل کرتی ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت ملک کو بہت ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی ہے, اور شاید ان کا جلدی واپس آنا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن ہم میاں محمد نواز شریف کی بیماری پر, ان کی صحت پر کوئی بات نہیں کریں گے. اور جہاں تک این آر او کا سوال ہے جو شاید اعتزاز صاحب نے بات کی ہے, این آر او کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اگر وہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے شاید ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی ایک اور شو پہ کہہ بھی رہے تھے, اگر انہیں اس معاملے میں کوئی علم ہے تو وہ پھر ان کی اپنی رائے ہے. لیکن اس وقت جہاں تک یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس میں دراڑ کا تاثر جو ہے مجھے اس کو سختی سے ریپیل کرنے کا کہا گیا. دوسری بات ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر خط
یہ ہم سمجھ بھی لیں کہ لکھا بھی کیا ہے. اور جیسے عثمان ڈار صاحب کہہ رہے تھے, چاہے اس میں حوالگی کا بھی مطالبہ کیا, جو بھی مطالبہ کیا ہے, اگر میاں نواز شریف صاحب ابھی واپس آ بھی جاتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ جن مسائل میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں اس میں سے کتنے فیصد مسائل میاں محمد نواز شریف صاحب کے واپس آ کے جیل جانے سے حل ہو جائیں گے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ گھبرائیں. پہلے دن سے آج جتنے 18 ماہ شاید ہو گئے, 19 ماہ ہو گئے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے آپ مت گھبرائیں. آپ گھبرائیں نہ جب تک آپ قبر میں نہ اتر جائیں. روپیہ ایسے لڑک رہا ہے جیسے کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر پھینکیں تو وہ جس تیزی سے نیچے گرتا ہے اسی تیزی سے روپیہ قدر پچھلے چند دنوں میں کھو رہا ہے. اور ہمیں کوئی 2-3 دن پہلے ہی اس پر ایک لیکچر اسد عمر صاحب نے دیا. وزیر اعظم صاحب روز کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, صحیح ٹریک پہ, گھبرائیں نہ. پوری دنیا اس وقت ایک وبا کی لپیٹ میں ہے. بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک یورپ کے, وہاں ایمرجنسی لگ چکی ہے. اسٹاک ایکسچینج اس طریقے سے گر رہا ہے ڈاکٹر صاحب, جو 2 دن پہلے تو ایسے گرا جو 72 سالہ تاریخ میں نہ گرا. کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہیں. غربت سے تنگ بے روزگار لوگ جو ہیں اب وہ اس وبا کے آگے جو ہے وہ وبا منہ کھولے کھڑی ہے اور ہم خالی ہاتھ اسے لڑنے کھڑے ہیں. لیکن آپ کو کہیں کوئی سیریسنس نظر آ رہی ہے؟ ہمیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خط لکھنا ہے, وزیر اعظم کو بلانا ہے, لوٹے جمع کرنے ہیں, ہمیں ایک پریشر گروپ بنانا ہے, کیونکہ ان کے اپنے بچے یہاں نہیں ہیں. عمران صاحب کے مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے, آپ کے بچے یہاں ہیں, ہمارے بچے یہاں ہیں, عثمان ڈار صاحب کے بچے یہاں ہیں, ملک احمد صاحب کے, ہم سب کے بچے یہاں ہیں. کچھ ہوا تو ہم سب ایک ہی صف میں ہوں گے, لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کے بچے یہاں نہیں ہیں. مریں گے تو یہ ہم 22 کروڑ عوام جو ہے یہ اس وبا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, بالکل ہاتھ باندھ کے ہمیں پھینک دیا گیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوٹوں کے آپ فارورڈ بلاک بھی بنا لیں. اس پر آج آپ دیکھ رہے تھے چند وزراء بہت کو پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے. شرم کا مقام ہے جی, آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر یہ 8-10 لوٹے اس طرف آ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ کون سا پرانے لوٹے جمع کر کے آپ کس نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں؟ یہ پرانے ہی لوٹے آپ نے جمع کیے تھے تو آج یہ حال ہے اس ملک کا. آپ نے پھر جمع کر لیے تو کیا ہوگا؟ 15 کروڑ روپے کے عوض آپ نے لوگ خریدے. اور یہی عمران صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں یہ ان فنڈز کے خلاف ہوں. آپ کو یاد ہے, کچھ آپ کی یاد تازہ کراؤں میں ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا ترقیاتی فنڈز لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ آج عالمی ادارے صحت میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس سے بات کریں, عثمان ڈار بھی کریں, کہ انہوں نے اس کو وبا قرار دیا ہے, عالمی وبا. ہمارے ایئرپورٹس پر کچھ نہیں ہے اسکیننگ کے لیے. آج ابھی میں دیکھ رہی تھی ثناء اللہ بلوچ بلوچستان کے لیے رو رہے تھے, وہاں ٹینٹ لگا کے 3000 آدمیوں کے لیے 3 کے 2 واش روم بنائے گئے ہیں, زمین پر لوگ پڑے ہوئے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی ہیلتھ منسٹر ہی نہیں, سیکٹری ہیلتھ تھا اس کو نکال دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے ان حالات میں مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حکومتی قرضوں میں 33% کا اضافہ ہو گیا پچھلے 72 سال کی آپ کمپیریزن کریں. باقی اس میں IMF اور ہمارے جو دوست ممالک کے قرضے ہیں وہ نہیں شامل. آپ بتائیے کہ ان حالات میں بھی نااہل لوگ وہ لوگ جن کو عدالت نے نااہل, سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے, وہ کیا ان کو سوچ رہی ہے کہ مرتی ہوئی یہ جو قوم ہے اس کی جیب سے چند پیسے جو رہ گئے وہ اینٹھ لیں, یعنی کہ 20,000 ٹن میرے پاس ہے تو آپ مجھ سے خرید لیں. کیوں بھائی؟ مطلب کوئی حد بھی ہونی چاہیے. آپ کس حیثیت سے جہانگیر ترین صاحب بیٹھتے ہیں میٹنگ سے؟ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, آخری دمڑی تک نکلوا کے جائیں گے, یہ آخری سانس تو ویسے لے رہے ہیں لوگ. اب اللہ کی طرف سے اب وبا ہمارے سر پہ نازل ہو گئی, 12% ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی, لیکن 170 ارب یہ چینی والوں نے اینٹ لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کی سیریسنس دیکھیے. 2 دن پہلے انہوں نے اجتماع کیا وہاں KPK میں, بیریاں اور پتہ نہیں کون سے زیتون کے باغات اور کوئی الف لیلوی داستانیں. او بھائی وبا پھیل رہی ہے. KPK میں 7 سال سے آپ کی حکومت ہے, کتنے ہسپتال بنے ہیں, آپ کیوں وبا پھیلائی جا رہے ہیں؟ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کون ہے ڈاکٹر ظفر, کیوں جھوٹ بولتے ہیں روز ہم سے؟ 5 نکلے 6 نکلے, پوری دنیا کے ویسٹرنائزڈ ممالک بھر گئے ہیں پیشنٹ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے, ہمارے یہاں پیشنٹس نہیں ہیں. آپ کے پاس ٹیسٹنگ کٹ جو آتا ہے ایئرپورٹ پہ سے کہا جاتا ہے کہاں سے ہے, چائنا سے, نہیں چلو آگے لو. آج ایک آسٹریلین صحافی نے کہا کہ اس سے پیسے مانگے گئے, اس نے بے عزت کر کے رکھ دیا سب کو 1 منٹ سے پہلے.
آپ ان کی سیریسنس کا اندازہ کریں کہ 10 لوٹے یہاں جمع بھی ہو گئے تو کیا ہوگا, باقی 22 کروڑ کو موت کے دہانے. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے بات کروں گا. بھائی آپ حالت جنگ میں اس وبا سے جنگ کرنے کا ہمیں بتائیں. پہلے تو جنگیں ہار چکے, کشمیر تو آپ ویسے ہی دے چکے, لڑنا تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آپشن ہی نہیں ہے جنگ کا. ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, پھر میں واپس آتا ہوں, پھر کو جب موقع پہ بات کرنے کا میں ٹائم دوں گا, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہوتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. سوال ملک احمد صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کرونا وائرس کے حوالے سے یقیناً اس کی پالیسی ہے کہ صحیح صورتحال سامنے نہ آئے. جتنا بتانا ہے اتنا بتایا جائے, زیادہ نہیں بتایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا میں تو خیر ذمہ دار لوگ ہیں, ذمہ دار وزراء ہیں. اگر یہ بات میڈیا یا عوام کو تو چھوڑیں اور تجزیہ نگار کو تو چھوڑیں, اگر ان کے وزراء کو پتہ چل گیا نا, پی ٹی آئی کے جو لوگ وزراء ہیں, تو وہ اتنا چیخیں گے, اتنا شور مچائیں گے اس کرونا وائرس پہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ بھول کے لوگ پاکستان کو یاد کریں گے کہ شاید یہاں تباہی آ گئی. تو شاید وزیر اعظم کا یہ فیصلہ بہتر ہے اپنے وزراء کو بھی دیکھ کے. میں آتا ہوں جناب ملک احمد صاحب کی طرف. ملک احمد صاحب, میں اس جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا اسی کو لا کے یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. وہ اپوزیشن کے اختلاف کی وجہ سے اور حکومت کے ساتھ آپ کا جو گٹھ جوڑ ہے, وہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس بات کے لیے متحد ہیں کہ اس حکومت کو بھیجا جائے, اور تمام جماعتیں اس بات میں متحد ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے, عمران خان صاحب کا عدم اعتماد ہو, کسی اور کو بنا دیا جائے. لیکن نون لیگ اس کے لیے تیار نہیں ہے ایک طرف. دوسری طرف نون لیگ لانگ مارچ کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ لانگ مارچ میں آئے اور لانگ مارچ میں آ کے پریشر بلڈ اپ کرے, اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے, صرف تقریر تک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتی ہے نون لیگ کہ یہ عوام کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن عوامی رابطہ مہم میں اس ظلم کے سلسلے میں پریکٹیکلی عوامی طور پر عوام کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے, نہ کوئی عوامی دباؤ جلسے جلوس کر کے اس حکومت پہ وہ دباؤ ڈالے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب کی صحت یا اور دوسرے معاملات پہ حکومت کے ساتھ کہیں معاملات انڈر گراؤنڈ طے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں یہ کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہماری بھی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے آپ نے یہ بات کی تو یہ لنکڈ ہے جو اس سے پہلے عثمان کہہ رہے تھے, تو میں ضمناً اس کا اشارہ کروں گا, اور پھر اس کے بعد آپ کے ان تینوں سوالوں کا جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن صرف ایک پوائنٹ پہ تھی کہ یہاں پر جو بھی ان کے میڈیکل چیک اپس کیے گئے اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ میاں صاحب کے جو پہلے معالج ہیں, کیونکہ کمپلیکیٹڈ ان کا معاملہ ہے ہارٹ کا, تو ان کو انہی کے پاس ریفر کر دیا جائے تاکہ وہ ان کا علاج کر سکیں. اب یہ ان کا فیصلہ ہے ڈاکٹر لارنس کا کہ وہ کون سے ٹیسٹ پہلے کرواتے ہیں. اگر حکومت کا یہ تقاضا ہو کہ یہ ان کی پیٹ سکین جو کہ ریڈیشن کے پروسیس میں سے ہے اس کو پہلے بھیجا جائے, تو ڈاکٹر لارنس وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں جب تک ان کا کیتھیٹائزیشن کے پروسیس ان کو گزار نہ لیں. اسی طرح اگر یہ بون میرو کا نتیجہ پہلے مانگیں تو وہ ان کو انسرٹ کرنے کو کوئی نیڈلز تیار نہیں ہے جب تک وہ کہتے ہیں کہ پہلا ان کا کیتھیٹائزیشن کا پروسیس نہ ہو جائے. تو یہ دو بڑی ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں. اگر گورنمنٹ یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں آپ یہ رپورٹس پہلے بھیجیں, اور ڈاکٹر لارنس کہیں کہ میری ٹریٹمنٹ ابھی اس چیز کی ہے اور میں ان کے رپورٹس پہلے بھیج رہا ہوں جو گورنمنٹ کو ہم نے سبمٹ بھی کی, اور بتائیں جس طرح کورٹ کے احکامات تھے اس کے مطابق ہم نے وہ پیریوڈک ان کو جمع کروائیں, اور وہ ہائی کمیشن سے
اٹیسٹڈ بھی تھیں، اسی روٹ کے ذریعے آئیں جو جس کا تقاضا کیا گیا تھا. تو پھر سمجھ سے بالا تر تھا کہ حکومت کیوں ان رپورٹس کو پہلے مانگتی ہے جو کہ ان کے وہاں کے معالج جو ہیں ابھی وہ نہیں کروا رہے. تو یہاں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے چلیں. اچھا اب آ جائیں کہ جو یہ آپ کی بات ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو یا کوئی نئے الیکشن کی طرف بات جائے، تو اس میں مسلم لیگ نون کا بڑا واضح موقف ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، حکومت کی جو گورننس ہے، اس کے ساتھ بڑا ایک عوامی اضطراب پایا جاتا ہے. اور آج حکومت کو بیٹھے کوئی 18 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں، دوسرا بجٹ یہ دینے جا رہے ہیں. آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پہلے ماہ میں ہی عوامی دباؤ بڑھانا شروع کر دیں حکومت کے خلاف، تو ورچولی پھر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ایک سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے، دوسرا پولیٹیکل ریزن یہ تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ان کے ٹال کلیمز ہیں کہیں پر یہ اپنے آپ کو ڈسیمینیٹ کر پائیں گے، ان ٹال کلیمز کے ساتھ سنکرنائزیشن ہوگی، کیا کوئی وعدہ وفا کر سکیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے، تو کیا IMF کے ان کریکٹیو میئرز کے ساتھ یہ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے. ان کا یہ دعویٰ تھا، وعدہ تھا، پبلک پلیج تھی ان کی کہ یہ ایک ملینز کے اندر جابز دیں گے، آفر کریں گے. ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کیسے ہوں گی. یہ ہاؤسنگ کے اندر ایک بہت بڑے نمبر کا ریفارم دے رہے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر دے دیں گے. ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ PSDP کے اندر اتنی بڑی کٹ لگانے کے بعد، کوئی ماڈل سامنے نہ دیے جانے کے بعد، کوئی بلو پرنٹ نہ ہونے کے باوجود کس طرح سے یہ ممکن ہوگا کہ اتنی بڑی یہ ایکسرسائز انڈر ٹیک کریں گے. ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. اب اگر یہ ساری بات اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ ان سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی، جاب لیسنس کریٹ ہو رہی ہے، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ ساری باتیں جب ہمارے سامنے ہیں تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر یہ عوامی تاثر ابھرے گا اور یہ ایک عمومی رائے ہوگی اپوزیشن کی جماعتوں کی، تو مسلم لیگ نون اس کے صف اول کے اندر کھڑی ہوگی. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی یہ پوزیشن لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ پہلے سال کے اندر ایک ڈیسٹیبلائزیشن پرووائڈ کر دیں تو پھر اس کی جو کلیکٹرل لاس ہوتی ہے وہ سسٹم پر آ جاتی ہے. تو مسلم لیگ نون کو اس چیز کا احساس بھی تھا اور ادراک بھی تھا. یہ پلوشا نے درست کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں ایک ہماری ایسی ہمارا ایک پاسٹ ہے، ہم بہت سے اپنے نظریات کے اوپر ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں، سیاسی نظریات ہمارے مختلف ہیں، معاشی ہماری پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کچھ ان کی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہے، مسلم لیگ نون کی اپنی ہے. لیکن اس بات پر ہم متفق ہیں کہ حکومت کی کارکردگی، اس کا سیاسی طرز طریقہ کار جو ان کا سیاسی عمل جو ان کا ہے، ان سب کے اوپر ہمیں شدت سے اختلاف ہے کہ یہ کسی صورت بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے جو حکومت آج کر رہی ہے. تو اس کے خلاف اگر آج ایک کوئی عوامی جدوجہد یا ایک عوامی دباؤ، تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے وقت کے ساتھ آج بالکل وی آر اسٹینڈنگ آن ہائی پوائنٹ آف دیٹ. اور اس میں کوئی شک و شبے سے بالاتر یہ بات ہے کہ اگر مزید اس حکومت کو وقت دیا گیا تو یہ ایک ایسے پوائنٹ پر لا کے کھڑا کر دیں گے جس کے ساتھ پھر اس کو ریمیڈیفائی کرنا بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. تو اس صورتحال میں تو یہ آپ کی بات جو ہے یہ اس پہ مجھے کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. جی بالکل میں اس کے ساتھ ہوں اور ہم اپنا پورا رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے کریے. ٹھیک ہے سر. عثمان ڈار صاحب کیا سوال کروں؟ بہت سارے سوالات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ میرا خیال ہے آ جائیے، بتائیے سر کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں کرونا وائرس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، میری بہن پلوشا نے بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس پہ ہمیں کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت بھی کرونا وائرس پہ کسی قسم کے اعداد و شمار نہ میڈیا سے نہ عوام سے چھپا رہی ہے. دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے ڈاکٹر صاحب. اگر کہیں بھی کرونا وائرس کا خدا نہ خواستہ مریض موجود ہے اور اگر وہ حکومت آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی تو آج دیکھیں فوراً چیزیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. اور کرونا وائرس جیسی جو اللہ معافی دے یہ جو ایک آفت آئی ہے، اس نے سپر پاورز کی ڈاکٹر صاحب بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. چائنا، امریکہ، UK، اٹلی، جرمنی، ایران، وہ ہل گئے ہیں.
وہ بے بس ہیں کورونا وائرس کے سامنے. اور میری بہن پلوشا تقریریں کر رہی ہے میڈیا پہ بیٹھ کے. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ جو ہے وہ صوبائی ایشو ہے, اور آج اس ملک میں اللہ معافی دے سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہے. میں سیاست نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ وہاں جائیں دیکھے کریں, ہم پوری ذمہ داری لے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب سندھ کی عوام کے بھی وزیر اعظم ہیں, ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہر سطح پہ ہر ایک پاکستانی کا ہم انشاءاللہ تعالی دھیان کریں گے, لیکن سیاست نہیں کریں گے. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے ایران سے لوگ آگے ہیں اور یہ کرونا وائرس جو ہے سندھ میں بھیج دیا گیا ہے, ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے. ہم سب نے ڈاکٹر صاحب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو جس سمجھداری سے جس بہادری کے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کرونا وائرس کے لیے کام کیا ہے, فالو اپ کیا. میں چند روز قبل ایئرپورٹ سے آیا ہوں, آپ کا بخار چیک کیا جا رہا ہے, جو پہلی علامت ہے کرونا وائرس کو دیکھنے کے لیے کہ اس مریض کو بخار ہے کہ نہیں, ایئرپورٹس پہ چیک کیا جا رہا ہے. جو پاکستان اپنے وسائل ہوتے ہوئے کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس کے لیے کیا جا رہا ہے. میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, وزیر اعظم عمران خان نے ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے کہ کرونا وائرس کے لیے جس حد تک ممکن ہے پاکستانیوں کو اویئرنیس دی جائے اور اس کے لیے کام کیا جائے. بڑی بڑی طاقتیں ٹریلین آف ڈالرز کی جن لوگوں کی اکانومی ہے وہ بے بس ہیں آج کرونا وائرس کے سامنے, اور ہماری اپوزیشن کرونا وائرس کی آڑ میں سیاست کرنا چاہتی ہے. آج ہندوستان میں فگرز جو ہے کرونا وائرس کا 80 ہے, 90 ہے, بنگلہ دیش میں بھی 70-80 ہے, آپ کے لیفٹ میں ایران ہے, رائٹ میں چائنا ہے. اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں فگر 20 ہے, 21 ہے, 22 ہے, اور ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی فگر کیوں نہیں زیادہ, کرونا وائرس کے مریض کیوں نہیں زیادہ ہو رہے. کیا ہندوستان میں اپوزیشن یہ کر رہی ہے جو پاکستان کی اپوزیشن کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب, بنگلہ دیش کی اپوزیشن یہ کر رہی ہے؟ خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ خود سے مسلط کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کرونا وائرس کی یہ آفت آ کیوں نہیں رہی. اب میں آتا ہوں اکانومی کی طرف. دیکھیں یہ کہہ رہے تھے اکانومی ٹرن اراؤنڈ کیوں نہیں ہوئی. آج آپ کی ایکسپورٹ 13% بڑھ چکی ہے, اوورآل 4% کی گروتھ ہے, ان کی تھی 0 ملک صاحب کی. آج مہنگائی 14.6 جس کا یہ بین بچاتے تھے بیٹھ کے مہنگائی ہوگی ہے 12.4% ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب, نیچے آ رہی ہے. پرائم منسٹر نے جو ایکشن لیا پچھلے ماہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. بولنا نہیں کسی نے پلیز بیچ میں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو گراؤنڈ پہ ہے, ہاٹ منی کی بات نہیں کر رہا, 29% آئی ہے. 73% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پی ایم ایل این نے $2 بلین $2 ارب ماہانہ کا چھوڑا تھا وہ تقریباً $500 بلین پہ آ چکا ہے. آپ کی امپورٹ کم ہو چکی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں آپ کی جو فارن ریمیٹنس ہے وہ 13.8% اوپر جا رہی ہے. ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور خدا را نیگیٹیوٹی سے سارے باہر آئیں. اب ملک اگر بہتری کی طرف جا رہا ہے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو, لیکن ہم عمران خان کے فوبیا یہ اس لیے بکھلاہٹ کا ٹھیک ہے سر. میں ٹائم بہت کم ہے سر میرے پاس, ایک چھوٹا سا بریک ہے, میں دوں گا ٹائم, چھوٹا سا بریک. ناظرین میں چھوٹا سا بریک, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پلوشا کیا کہیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں 2 منٹ میں کہوں گی کہ میرے بھائی عثمان ڈار کو تقریریں میری اچھی نہیں لگ رہی, لیکن میں اس سے بھی زور سے تقریریں کروں گی کیونکہ یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جس وقت بخار ہو جائے اس وقت اس سے پہلے 15 دن سے انفیکشن اندر سیٹ ہو چکی ہوتی ہے. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور کون سا ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے, کون سی بہادری سے, کس محاذ پہ تلوار لے کے وہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں؟ ملک میں کوئی ہیلتھ منسٹر نہیں ہے. 15 کیسز ہنگری میں آئے ہیں, ایمرجنسی لگ گئی ہے, لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں شہر. پریزیڈنٹ آف فرانس کہتا ہے کہ ہمارے ایپیڈیمک ہے. پرائم منسٹر آف اٹلی کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں. یو کے پرائم منسٹر کہتا ہے ہزاروں لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. جرمنی کی چانسلر کہتی ہے پورا جرمنی انفیکٹ ہو سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں. آج ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ گھبرانا نہیں. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ تو ڈاکٹر ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تمام قوم کو سامنے رکھ کر یہ تمام قوم کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بچے یہاں نہیں ہیں. پرائم منسٹر کے بچے جب تک یہاں نہیں ہوں گے
وہ نہیں سمجھیں گے. ان کے بچوں کو یہاں لائیں اور اسی طرح کوارنٹین میں رکھیں. جس کوارنٹین میں بلوچستان میں لوگ رو رہے ہیں, ثناء اللہ بلوچ ابھی رو رہا تھا ٹی وی پہ. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر ہیں, اس طریقے سے اسکریننگ ہوتی ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے کون سے ایئرپورٹ پہ کیا کون سے سکینرز لگے ہوئے ہیں؟ آج سندھ کی حکومت نے تنگ آ کر خود سکینرز لگانے کا فیصلہ کیا ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹس فیڈرل سبجیکٹ ہیں اور ایپیڈیمکس اور پینڈیمکس بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے. میرے بھائی عثمان, آپ کیا بات کریں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہاں تو جس دن سے حکومت آئی ہے وبائی کبھی اور آپ ہمیں شیخ چلی کے خواب سنا دیں. زیتون سے تیل نکل آئے گا, کبھی سمندر سے نکل آئے گا, کبھی بیری کی طرح, کبھی شہد کی مکھیاں. بس کر دیں, ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے. اصل فگرز بتائیں, جھوٹ سے باہر نکلیں. چلا جاتا, مقابلہ نہیں کرتا. جس بہادری سے ڈاکٹر ظفر مرزا مقابلہ کر رہے ہیں, کوئی ہیلتھ منسٹر ہوتا میں قوم کو یقین دلاتا ہوں استعفیٰ دیتا گھر چلا جاتا. آپ دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر ظفر مرزا کو. آپ لوگ تو یہ دعائیں کر رہے ہیں. آپ بتائیں کیا کیا ہے, آپ گنا دیں کون سے ملک احمد صاحب نے بھی مانگا تھا, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. ملک احمد صاحب ریسپونڈ کر دیں. آپ نے ٹائم مانگا تھا 2 منٹ, 1 منٹ بھی نہیں ہے میرے پاس. دوسروں کو آپ کہتے ہیں بیچ میں نہ بولنا. دیکھیں ملک احمد خان صاحب, ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں ایک بات کروں. دیکھیں جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو ابھی پلوشا کہہ رہی ہیں, گورنمنٹ کے اقدامات جو ہیں کیوں نہیں یہ کر پا رہے. ایک آدمی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 5,000 روپے کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہے. حکومت کچھ فنڈز رکھ کے بتائے گی نا کہ ہم نے یہاں پر یہ فیسلٹیز دی ہیں, تو ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ کیا فیسلٹیز کہاں دی جا رہی ہیں. اگر حکومت کوئی کوارنٹین کرنے کا ایسا ایک اپنی کوئی بتائے گی نا پوزیشنز کے کہاں کہاں پر یہ فیسلٹیز اویلیبل کی ہیں, انہوں نے نہیں کی. اسکریننگ کی کہاں کی ہیں, نہیں بتایا. پبلک ایٹ لارج کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ پینک نہ کریں, تو ان کو اپنے اقدامات کے سہارے آپ بتائیں کہ ہم نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں, اس کے ساتھ بہتری آئے گی. لیکن آپ ایک طرف اقدامات نہیں اٹھا رہے اور سیکنڈلی آپ صرف آ کے پریس کانفرنسز کے ذریعے اس وائرس کو بتانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی, اس لیے کل کیبنٹ کی میٹنگ پوری رپورٹ ہوئی ہے. اگر آپ صرف اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ پینک نہ ہو, تو پھر یہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے سر. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. تینوں مہمانوں کا کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.